بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. علماء کرام اور ذاکرین اعظام اور ان کے نمائندے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انتہائی شارٹ نوٹس پر اتنا بڑا اجتماع آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دو اہم موضوعات ولایت امیر المؤمنین اور عزاداری، اس کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے مفصل گفتگو سنی. میں چونکہ چھٹی سے لے کر 8ویں تک نصاب کمیٹی جو بنی ہے اس میں وفاق المدارس الشیعہ، وہ پہلے قرآن کا جو ترجمہ تیار ہو رہا تھا اس میں بھی بزرگوں کے حکم پر، وفاق کے حکم پر میں نمائندگی کر رہا تھا. الحمدللہ 2 سال کی محنت کے بعد وہ قرآن اپنے فائنل مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور چھٹی اور 7ویں اور 8ویں سے پہلے 1 اور 5ویں تک جو نصاب بنایا گیا اس میں میرے استاد بزرگوار کے صاحبزادے ڈاکٹر سید محمد ہماری نمائندگی کر رہے تھے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں نصاب کا مطلب، مجھ سے اگر کوئی پوچھے جامعہ اہل بیت کا نصاب کیا ہے، فلان عقائد میں، صرف میں، نحو میں، منطق میں، فقہ میں، تو ہم پوری کتاب کا نام لیتے ہیں. صرف میں ابواب صرف ہے، ہدایہ وہ آپ کا صرف میر ہے یا شرح تصریف ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح نحو میں نحو میر ہے، ہدایہ ہے، جامی ہے وغیرہ. فقہ میں تبصرۃ المتعلمین ہے، شرح. ہم پوری کتابوں کا نام لیتے ہیں جب ہم سے کوئی نصاب کے بارے میں پوچھے. عقائد میں جی عقائد امامیہ ہے، باب و شرح ہے، شرح تجرید ہے. یہ ان کے ساتھ میٹنگوں میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ وزارت تعلیم میں نصاب کا مطلب پوری کتاب نہیں ہے، اسباق کی فہرست ہے. نصاب کا مطلب اسباق کی فہرست ہے. نصاب اور ہے، اس نصاب کی روشنی میں تیار ہونے والی کتاب اور ہے. جو 1 سے 5ویں تک ہے اس کا نصاب پہلے مکمل ہوا اور پھر اس نصاب کی روشنی میں کتاب تیار ہوئی. اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں. وہ 1 سے لے کر 5ویں تک جو کتاب تیار ہوئی ہے اس کو لاہور میں، اب یہ میرے پیچھے ملک الموت کی طرح کھڑے ہیں، وہ اس پر بہت سارے اعتراض تھے. متحدہ علماء بورڈ ہے لاہور کے اندر، ان کے سامنے وہ کتاب پیش ہوتی ہے، ہوئی ہے، اور ان میں الحمدللہ یہ میرے فاضل عزیز ہیں مولانا واحدی ہیں، انہوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ جہاں جہاں ان کو تحفظات ہیں وہ انہوں نے حکومت کے سامنے پیش کیے ہیں. لیکن کتاب مکمل چونکہ چھپ گئی ہے، اور وزارت تعلیم کا وعدہ ہم سے یہ ہے کہ اکتوبر میں اس کتاب پر نظر ثانی ہوگی. بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بھی وہ لوگ دے رہے ہیں. غیر محسوس طریقے سے بے دینی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تاثر سب محسوس کر رہے ہیں. تو اس کا یہ 1 سے لے کر 5ویں تک کی رپورٹ ہے. 6 سے لے کر اور 8ویں تک اس کا ابھی نصاب مکمل ہوا ہے، لیکن ابھی اس میں بھی ہماری طرف سے مجھے کتاب دی گئی. 1 مہینے میں نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو تحفظات تھے ان کو بھی لکھا، تجاویز کو بھی لکھا. اور پھر اس میں یہ چونکہ انتہائی حساس مسئلہ تھا، میں نے اس سلسلے میں تمام علماء کرام، تنظیموں کے نمائندے اور یعنی تعلیمی ماہرین سب سے میں رابطہ میں ہوں. بزرگان انتہائی متبرک جو اس وقت سٹیج پر بیٹھے، میں ان سے بھی رابطے میں ہوں. نصاب کے بارے میں جو میٹنگ ہوئی، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ مناسب ہے کہ فلان نے کیا کہا، میں نے اس کا کیا جواب دیا، میں نے کس تحفظ کا اظہار کیا، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا.
تفصیل کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ میں شخصیات کے بارے میں بات کروں کہ بہت ایسے مراحل آئے کہ جب انہوں نے میرے موقف کو تسلیم نہ کیا، وہیں بیٹھ کے یہ بزرگان جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کی مشورہ اور انتہائی دلیرانہ مشورے کی روشنی میں جب میں نے اپنے موقف پر ڈٹا اور واک آؤٹ کر کے میں چلا آیا، اپنی مسجد کے قریب آیا تھا، پیچھے سے فون آیا کہ آپ کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ لبیک یا حسین۔ یہ یعنی 6 سے لے کر اور 8ویں تک اکثر یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو نکال دیا گیا ہے، اہل بیت اطہار کو نکال دیا گیا ہے۔ شاید 1 سے لے کر 5ویں تک اہل بیت کا ذکر نہ ہو، لیکن 6 سے لے کر 8ویں تک مختلف مقامات پر وہ اسوہ رسول و صحابہ کرام، اسوہ رسول و صحابہ کرام تھا۔ وہاں میں نے کہا کہ یہ اسوہ کا لفظ قرآن میں رسول خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو رسول خدا کے ساتھ مخصوص رہنے دے۔ آئندہ یہ لکھا کریں کتاب کے اندر اسوہ رسول و سیرت اہل بیت اطہار و صحابہ کرام۔ 6 سے 8ویں تک 14 مقامات پر یہ لفظ آیا ہوا ہے، اسوہ رسول و سیرت صحابہ کرام۔ اب یہ کتاب ابھی تیار نہیں ہوئی ہے اور ہر طرف سے چونکہ اس میں بعض چیزوں پر اعتراضات کیے گئے تھے، لہذا اس نصاب کو بھی ابھی انہوں نے فائنل نہیں کیا، یعنی جس نصاب میں شامل ہوں اس نصاب کو بھی ابھی فائنل نہیں کیا۔ کتاب کا مرحلہ تو بہت بعد میں ہے۔ الحمدللہ میٹنگوں کے اندر میں جاتا ہوں اور ماہرین تعلیم، علماء کرام اور ہمارے تنظیم کے سربراہوں سے مشورہ لے کے جو ان کو میں بھیجتا ہوں ای میل پر، ان کو بھیجنے سے پہلے اپنے بزرگان کو بھیجتا ہوں، ان سے تائید حاصل کرنے کے بعد پھر آگے میں بھیجتا ہوں۔ اگلے مراحل میں بھی انشاءاللہ میں اپنے خدا سے پر امید ہوں، اگر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی توجہات شامل حال رہی اور اب تک شامل حال رہی ہیں، انشاءاللہ مکتب کے خلاف کوئی چیز ہم نصاب میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ کسی بھی مرحلے میں اگر کوئی مشکل پیش آئی مجھے، میرے لیے وہاں سے واک آؤٹ کر کے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں۔ ہمارے بعض دوستوں کی ایک پالیسی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ کہاوت ہے، وہ توپ کا لائسنس مانگو تو وہ پستول کا ملے گا۔ بعض اس پالیسی پر چل کے بہت سارے مطالبات کر رہے ہیں، وہ ہر مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ کسی دینیات سینٹر کے لیے کتاب تیار نہیں ہو رہی ہے، پورے پاکستان کے مسلمان بچوں کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔